فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلی اللہ محمد وآلہ. قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کلو ہمی وغم من شہن جلی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علیو یا علیو یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد. آج چاند ہو گیا. آج 1442 ہجری کا چاند ہو گیا ہے اور ہم محرم کا آغاز غم سے کرتے ہیں, خوشی سے نہیں کرتے. یہ ابتدا ہمارے جو سال کی ابتدا ہے اس میں ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں. اور جو لوگ ہیپی نیو ایئر کے میسیج بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہیپی نیو ایئر وہ لوگ بناتے ہیں جن کا جو ہے سال خوشی سے شروع ہوتا ہے, لیکن ہمارا سال امام حسین کے غم سے شروع ہوتا ہے. اگر یہ مہینے میں اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو امام حسین قربان بھی تو ہو گئے. ذی الحجہ کے مہینے میں اسماعیل علیہ السلام بچ گئے تو محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو امام حسین شہید ہو گئے. لہذا اگر وہاں پر آپ قربانی کرتے ہو ذی الحجہ کے مہینے میں تو محرم کے مہینے میں غم بھی منایا کریے. تو عزیزان محترم, ایک مولا علی کا تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نماز ہے جو مہینے کے ابتدا میں آپ کو پڑھنا ہے. اگر یہ عمل آپ نے کیا تو دشمن کتنی بھی کوشش کرے آپ بچ کے نکل آئیں گے. کوئی کتنی بڑی وبا کیوں نہ آ جائے, کتنا بڑا وائرس کیوں نہ آ جائے, مولا علی کا وعدہ ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا. 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں الحم کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے اور بعد میں دعا کرنی ہے. صدقہ نکالنا وہیں بیٹھے بیٹھے جان و اولاد و مال کا صدقہ نکال کے آپ کو ہدیہ کرنا امام زمانہ کو اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا ہے. تو اس سے آپ کا جو ہے پورا سال برکت رزق میں گزرے گا, حلال رزق عطا ہوگی, برکت مل جائے گی, آپ کی جان کی حفاظت ہوگی کیونکہ ذمہ امام علی علیہ السلام لیا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں خود اس کی حفاظت کروں گا, چاہے کتنی بڑی وبا کیوں نہ آ جائے, چاہے کتنی بڑی بیماری کیوں نہ آ جائے, میں اسے شفاعت عطا کروں گا. اور مولا حسین کی خواب میں بھی شفا ہوا کرتی ہے. ایک مل کر صلوات پڑھیے تو ہم محمد. آپ لوگ آگے آ جائیں نوجوان, ایک مل کر بہترین صلوات پڑھیے محمد محمد. آگے آ جائیے والے محمد وعجل فرجهم محمد. عزیزان محترم, ہمارا ایمان 2 باتوں پر ہے, ایک اللہ کا قرآن, ایک نبی کی زبان. قرآن میں اللہ کا فرمان ہے اور نبی کی زبان. دیکھیے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے, ہر خشک و تر کا ذکر ہے, ہر مسئلے کا حل ہے. اور مولا علی بھی ہر مسئلہ حل کر دیتے تھے جلدی سے, وقت نہیں لیتے تھے. ایک نے سوال کیا مولا علی آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ پیش کرو تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں, آپ سوچتے نہیں.
آپ فکر نہیں کرتے، آپ فہم نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں۔ مولا علی نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا کہ آپ نے سوچا نہیں، فکر نہیں کیا، فہم نہیں رکھا، ایک دم سے جواب دے دیا کہ 5 انگلیاں ہیں۔ کہا کہ 5 انگلیاں یہ تو میرے سامنے کی بات ہے۔ مولا نے کہا یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ کائنات میرے سامنے خلق ہوئے، میرے سامنے کی بات ہے۔ جس طرح 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہے، یہ پوری کائنات میرے سامنے، اسی لیے انہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل ہے۔ مولا علی ہر چیز کا حل نکال دیتے تھے، جواب دیتے تھے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہتے تھے، کیونکہ مولا کائنات ہے کہ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ میرے علی کا زمانے میں بول بالا ہے، فلک پہ ذکر ہے، قرآن میں حوالہ ہے۔ نہ دیکھ پاؤ گے میرے علی کی بھولی صورت، تمہاری آنکھوں میں بغض علی کا تالا ہے۔ نہ دیکھ پاؤ گے میرے علی کی بھولی صورت، تمہارے آنکھوں میں بغض علی کا تالا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھا کرے، سمجھا کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے تو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ صرف حفظ کر لو گے تو صرف آخرت میں کام آئے گا، اگر ترجمہ پڑھ لو گے تو دنیا میں بھی آپ کو راستہ بتائے گا، کیونکہ ہدایت کرتا ہے قرآن۔ لیکن قرآن کافی نہیں ہوتا۔ میں کیا کروں؟ جب تک علی نہ آ جائے، جب تک اہل بیت نہ آ جائے، قرآن کافی نہیں ہوتا۔ قرآن آپ دیکھیں، قرآن مجید میں صلاح، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اقیم الصلاۃ وآتیتوا الزکوٰۃ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نماز کتنی وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ قرآن اگر کافی ہوتا تو قرآن میں بتا دیتا کہ یہ 5 وقت کی نماز کتنی رکعت، 2 رکعت صبح کی، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ بتا دیتا، لیکن نہیں بتایا قرآن نے، کیونکہ قرآن اگر کافی ہوتا تو بتاتا۔ میں کیسے کر رہا ہوں؟ جب تک اہل بیت نہ آ جائے تو قرآن کافی نہیں ہوتا۔ سمجھے؟ رسول اللہ نے فرمایا اگر ہدایت یافتہ رہنا ہے تو قرآن کے ساتھ علی آئے گا، اگر گمراہ ہو جانا تو علی کو چھوڑ دینا، قرآن کو لے لینا۔ قرآن کے ساتھ میں علی کو لوگے تو آپ کامیاب ہوگے، کیونکہ علی مال قرآن و قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن خاموش ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی آیت پڑھنا بھی عبادت ہے، علی خود عبادت ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، علی خانہ کعبہ میں اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ آواز بلند سلوا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ کہ قرآن بھی نازل ہوا ہے، مولا علی بھی نازل ہوا ہے، تو قرآن علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ علی ہے نقطہ پرنور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ ایک مل کا صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بغیر عزم بلندی پر چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کے رستے پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہے نقطہ پرنور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ غور کن بات ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، قرآن میں ہے کہ قربانی دو، منت مانگو، قربانی دو۔ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی کہ نہیں؟ حابیل نے گوشتپن پیش کیا، قابیل نے بالیاں پیش کی۔ حابیل کے لیے وہی دمبا آیا جو جنت کا دمبا تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آیا۔ غور کن بات ہے، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی رد ہوئی، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا قربانی پیش کر رہا ہے، چڑھاوا کر رہا ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا پیش کر رہا ہے، کیوں پیش کر رہا ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اگر نیت صاف ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے تو قربانی قبول ہوتی ہے، اگر نیت خراب ہوتی ہے تو قربانی رد ہو جاتی ہے۔ سمجھا تھا؟ اگر نیت پاکیزہ ہوتی تو قربانی قبول ہوتی ہے۔ عبادت بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عبادت بھی کرتے ہو، عمل کرتے ہو، اگر پاکیزہ
پاکیزہ نیت کے ساتھ تو قبول ہوتی ہے، اور نیت خراب ہوگی تو عبادت فضول ہوتی ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی وہ محروم رہ جائے گا علی ولی اللہ سے۔ واہ ماشاءاللہ، جی سلامت رہے آپ۔ مشکل کو میری حل کرے، مشکل کشالی ہاتھوں کو بلند کر کے مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں کو خداوند عالم پوری کائنات میں جتنی جگہ پر عزاداری ہو رہی ہے اور عزاداروں کو، جلوسوں کو، جہاں بھی جلوس نکلے گا انشاءاللہ صحیح سلامت رکھے۔ امام زمانہ کے پرچم کا سایہ ان کے اوپر رہے۔ غازی عباس کے علم کی قسم، غازی عباس خود حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ غازی عباس کو پر عطا ہوئے جنت میں ہیں۔ جعفر طیار کو بھی پر عطا ہوئے اور غازی عباس کو بھی پر عطا ہوئے، اسی لیے کہ وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ دیکھیے کہ اگر نیت پاکیزہ ہوگی تو ہی علی ولی اللہ پڑھے گا، نیت خراب ہوگی تو علی ولی اللہ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں علی ولی اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری۔ اگر نیت پاکیزہ ہوگی تو ہی علی ولی اللہ پڑھے گا، نیت خراب ہوگی تو علی ولی اللہ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ کیونکہ کیا ہے علی ولی اللہ؟ عربی میں علی ولی اللہ، اردو میں کیا معنی؟ علی اللہ کا ولی ہے، بس اتنا سا ہے۔ علی اللہ، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی، محمد ولی اور علی ولی، لا الہ الا اللہ ولی ہے، محمد رسول اللہ ولی، علی ولی اللہ ولی ہے۔ تو کیا موت آتی ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے؟ اتنی سی بات ہے، موت نہیں آنا چاہیے، بلکہ زندگی کا نام علی ولی اللہ ہے۔ آدم کا دشمن صرف کافر ہے، علی کا دشمن کل کفر ہے۔ آدم کا دشمن صرف کافر، وکانا من الکافرین، یہ تھا ہی کافروں میں سے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ میرا جو موضوع ہے اس برس کا وہ ہے ولایت علی بزبان نبی اور واقعات کربلا، امام حسین علیہ السلام، مصائب امام حسین علیہ السلام۔ یہ زندگی ہے ہماری، ایک تو مولا علی کی ولایت کو نہیں بھولنا، ایک کربلا کو نہیں بھولنا، اور سیدوں کی عزت کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے سعادات۔ آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد۔ آدم کا دشمن صرف کافر، کان من الکافرین۔ اور خندق کے میدان میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ آدم کا دشمن صرف کافر ہے، علی کا دشمن کل کفر ہے۔ علی کا دشمن کل کفر۔ کیا ہوا تھا خندق کے میدان میں؟ عمر بن عبدود آ گیا اس طرف، چھلانگ، گھوڑے نے چھلانگ لگائی، اس طرف آیا، رسول اللہ کے خیمے پہ نیزہ مارا۔ ایک وہ تھا عمر سعد جس نے امام حسین کے خیمے پہ نیزہ مارا تھا، یہ عمر بن عبدود تھا جس نے رسول اللہ کے خیمے پہ نیزہ مارا اور للکار رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جائے گا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی پیدل گئے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اسے شرم آئی، وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے گھوڑے کے پیر خود ہی کاٹ دیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، گھوڑے کے پیر خود ہی کاٹ دیے۔ سمجھ میں آتا مولا علی کے مقابلے میں انسان تو انسان، جانور بھی آ جائے تو پیر کٹ جاتے ہیں۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خلافت اپنے گھٹنے ٹیک کر ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے امامت کو کیوں بلاتی رہی؟ غور نہیں فرما دار محترم، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ عمر بن عبدود نے اپنے ہی گھوڑے کے پیر کاٹ دیے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اگر مولا علی کے مقابلے میں آ جائے تو پیر کٹ جاتے ہیں۔ ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر منزل پر مولا علی کو مسئلے حل کرنے کے لیے بلاتے رہے۔
घुटने टेक के खिलाफत इमामत का इंतजार करती रही। दुश्मनाने लबैक पर लानत बेशुमार लानत। तो समझ में ये आता है मौला अली का दुश्मन कुल्ले कुफ्र होता है, कुल्ले ईमान मौला अली है, मर्द मैदान मौला अली है, मुश्किल कुशा मौला अली है, हाजत रवा मौला अली, शेर खुदा मेरा मौला मेरा आका हजरत अली अलैहिस्सलाम है। देखिए अज़ान मोहतरम, ये वाहिद शख्सियत है जो अपने नफ्स को बेचती है, अल्लाह की मर्जी को खरीदती है। अपने नफ्स को मौला अली ने बेच दिया, अल्लाह की मर्जी खरीदी। शब हिजरत क्या हुआ था? नबी के बिस्तर पे जो सोते हुए भी नबी लगे उसे अली कहते हैं। नाराइदरी रसूल अल्लाह ने ये तजुर्बा करा, देखो मेरे बाद आएगा तो अली आएगा, या सोते हुए आए या जागते हुए आए। मैंने क्या अर्ज किया आपके सामने, या सोते हुए आए या जागते हुए आए। सोते हुए आए तो अली नबी लगता है, जागते हुए आ जाए तो अली वली लगता है। सोते हुए आए तो अली नबी लगता है। हिजरत के बिस्तर पर शब हिजरत मौला अली रसूल अल्लाह के बिस्तर पे छो गए और वैसे ही नूर तारी होने लगा। जैसे रसूल अल्लाह जब बिस्तर पे सोते थे, काली कमली वाला या अय्युल मुज़म्मिल या अय्युल मुदस्सिर जब सोता था तो नूर तारी होता था, वैसे ही नूर छलक छलक के बाहर आने लगा। एक बात तो ये साबित हो गई कि नूर का हिस्सा अली है मोहम्मद मुस्तफा का, अना व अली मिन नूरिन वाहिद। और दूसरा लोग कहते हैं मौला अली का कद छोटा था, रसूल अल्लाह का कद बड़ा था, तो शब हिजरत काफिर पहचान नहीं पाए नबी सो रहा है कि अली सो रहा है। मिलकर सलवात पड़ी। वअज्जिल फरजहुम व आले मोहम्मद। तो शब हिजरत लोग पहचान नहीं पाए कि नूर मोहम्मदी नूर है कि अली का नूर है, क्योंकि एक ही नूर के हिस्से हैं, अली और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सोते हुए भी नबी लगे उसे अली कहते हैं, जो जागते हुए वली लगे उसे अली कहते हैं। हमारी जान अली, कुल्ले ईमान अली, ज़हरा का शौहर अली, हुबुल अफ्ताब अली, हबीबुल अहबाब अली। देखिए ये अगर तिजारत भी करता है तो खालिक के साथ करता है, तिजारत भी मखलूक के साथ नहीं करता। अली अपने नफ्स को बेचा, अल्लाह की मर्जी खरीद ली। और निकाह नफ्स का होता है, मौत नफ्स को आती, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत भी नफ्स को आती है, निकाह भी नफ्स का होता है। तो अभी तो अली का नफ्स अल्लाह के पास है, अल्लाह का नफ्स अली के पास है, तो अली को तो मौत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, अली को मौत नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन अली का नफ्स शब हिजरत अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह का नफ्स अली को दे दिया। अब अल्लाह के नफ्स को तो मौत नहीं है, यही सबब है कि हिजाबुल्लाह अली है, नफ्सुल्लाह अली है, वजुल्लाह अली है, जो अल्लाह की रस्सी अली है और वजल्ला अली है। तमाम कायनात खत्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह का चेहरा वजल्ला अली का चेहरा बाकी रहेगा। हाथों बुलंद कर, हैदरी 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 हैदरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तमाम मर जाएंगे, सबको मौत है, हर नफ्स को मौत है, लेकिन अली का नफ्स अल्लाह का नफ्स है, अल्लाह के नफ्स को मौत नहीं है। यही सबब है कि यदुल्लाह भी अली है, लिसानुल्लाह भी अली है, वबलुल्लाह भी अली है, वजुल्लाह भी अली है। हर अल्लाह के सिफात का मालिक अली है। तुम्हें खबर ही नहीं कहाँ कहाँ है अली, जहाँ जहाँ है हकीकत वहाँ वहाँ है अली। इधर सिफात मोहम्मद, उधर सिफात खुदा, इन लतीफ हिजाबों के दरमियान है अली हक, हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, तो अज़ान मोहतरम के यही वजह है कि अली के पास मौत का इख्तियार है। कोई मरता है
تو مولا علی سرانے آ جاتے ہیں. ملک الموت ایک مومن بھائی مرا, ملک الموت آیا اور دروازے پہ کھڑا تھا. مولا علی آئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا مومن بھائی ہے, اجازت دے گا تو روح قبض کروں گا. میں کیس کر رہا ہوں, اجازت دے گا تو روح قبض کروں گا. کہا کہ آئیے. مولا علی سرانے کھڑے ہو گئے, یہ پیر کے پاس کھڑا ہوا, کیا اجازت ہے؟ اب اس نے اپنے آنکھ کی پتلی اوپر اٹھائی تو مولا علی کی زیارت کر دی. اب ملک الموت کہتا ہے کہ کیا میں تمہارے دوست, تمہارے ولی, تمہارے مولا کے پاس لے چلوں, زیارت کرا دوں؟ پتہ چلا ہمارے لیے موت نہیں, زیارت علی ہے. ہمارے لیے موت نہیں, دیدار علی ہے, زیارت علی ہے, مولا علی سے ملاقات ہے, اللہ کے ہاتھ سے ملاقات, اللہ کی آنکھوں سے ملاقات, اللہ کے چہرہ کو دیکھنا زیارت ہے, ملاقات ہے. مولا ہماری موت نہیں, شہادت. اسی لیے ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وآل محمد. تو اذان محترم کہ ہمارے لیے موت نہیں, شہادت ہے اور دیدار علی ہے, ملاقات علی ہے. شہادت ہے اور ملاقات علی ہے, علی سے ملاقات ہے. علی کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہے, بیعت ہے ہماری علی کے ساتھ. مولا علی اسی کے ساتھ بیعت لیتے ہیں, اسی سے بیعت لیتے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے. جو غدار ہے وہ علی ولی اللہ ہر جگہ نہیں پڑھتا, جو وفادار ہے ہر جگہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, حیدری. جو غدار ہے وہ علی ولی اللہ ہر جگہ پہ نہیں پڑھتا. جو وفادار ہے, جو نمک کھا کے نمک حلالی کرتا ہے, یہ محسن اسلام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ان کا نمک کھایا اسلام نے, محسن اسلام ہے, احسان ہے ان کا. الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان اسی لیے کیا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرے, علی ولی اللہ پڑھے, لیکن کھاتے بھی ان کا ہے, بھوکتے بھی ان پر ہے. میں کیا کر رہا ہوں, کھاتے بھی ان کا ہے, خود بھی لوٹ رہے ہیں, زکات بھی لوٹ رہے ہیں, حق کھا رہے ہیں یتیموں کا, بیواؤں کا حق کھا رہے ہیں. میں کیا کروں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, علی سے ڈرتا ہوں. میں کیا کروں. زکات سب ہمارے لیے حلال ہے. زکات بھی کھاتے جا رہے ہیں, خون بھی ہڑپتے جا رہے ہیں, دوسروں کا مال بھی کھاتے جا رہے ہیں, یتیموں کا مال کھاتے جا رہے ہیں, بیواؤں کا مال کھاتے. مولا علی رات کے اندھیرے میں بیواؤں تک اناج پہنچاتے تھے, اور آج کا مولوی اناج لوٹ رہا ہے. لعنت بے شمار دھوکہ دے رہا ہے, بغض رکھ رہا ہے علی کے دوستوں کے ساتھ. تو عزیز محترم آپ غور فرمائیں, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. آج اپنے ہی والے خون لوٹ رہے ہیں, غریبوں کا حق, سادات اور سہم امام وہ لوٹ رہے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں. تو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے, اوباشی کے لیے نہیں, بلکہ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے ہے, غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, فقراء کے لیے ہے, یتیموں کے لیے ہے. زکات آ گئی, بنداس لے لو. ایک مولوی کے پاس دیکھیے 4 گھر, خوب عیش کر رہا ہے, لیکن بیوہ وہاں مر رہی ہے, یتیم تڑپ رہا ہے, اس کا خیال نہیں ہے. مولا علی اس کا خیال رکھتے تھے. تو لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ بیوہ و یتیم خیال رکھیں. آپ دیکھیں مولا علی نے ایک ہاتھ سے دیا, دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی. مولا علی نے جب غریبوں تک پہنچایا ہے, مسکینوں تک پہنچایا ہے, فقراء تک پہنچایا ہے, میں کہوں گا وہ کیسا مولا ہے جو رات کے اندھیرے میں یتیموں تک پہنچاتا ہے, بیواؤں تک پہنچاتا ہے, اور دن کا اجالے میں فرشتہ در پہ آتا ہے لینے. یہاں والوں کو بھی رزق اس کے در سے ملتا ہے, وہاں والوں کو رزق اس کے در سے ملتا ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی, مشکل کو حل کرو, مشکل کشا علی. نعرہ حیدری,
لہذا ٹاپک کل سے ہم شروع کریں گے. لیکن دیکھیے عزیزان محترم، قرآن مجید میں یہ ذکر ہے دیگر انبیاء کا، پیغمبروں کا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اٹھائیے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور لے چلے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، لیکن دمبا آ گیا، وہی دمبا آیا جو حابیل نے پیش کیا تھا قربانی میں، جنت سے سفید دمبا آیا. اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. اس کی خوشی میں آپ بناتے ہیں بقری عید، خوشی مناتے ہیں. اگر ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تو آپ خوشی مناتے ہیں، تو ایک نبی کا بیٹا قربان ہو گیا، شہید ہو گیا، تو غم کیوں نہیں مناتے؟ اگر اسماعیل کے بچ جانے پر آپ جانور کے خون کی قربانی دیتے ہو، تو امام حسین کے قربان ہو جانے پر انسان کے خون کی قربانی زنجیر کیوں نہیں مارتے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ آواز بلند سلوات. کہ رہے گی حشر تک جاری یہ سرور کی عزاداری، لہو کی دھار یہ کرتے ہوئے اعلان نکلے گی، اے عزاداری کے دشمن دیکھ لینا پھر محرم میں ہمارا خون نکلے گا، تمہاری جان نکلے گی. بے شمار لعنت. جو کوئی فتویٰ لگائے کہ ماتم نہ کرو، خون ڈونیٹ کر لو، میں کہتا ہوں ماتم بھی کرو، خون بھی ڈونیٹ کرو. امام حسین کے 10 دنوں میں یا 40 دنوں میں، 2 مہینہ 8 دنوں میں یہ خون ڈونیٹ کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ امام حسین میں جو خون نثار ہوتا ہے وہ امام حسین کا حق ہے، کیونکہ امام حسین وارث ہے. امام حسین نے دین اسلام کو بچا لیا، امام حسین نے پوری شریعت کو بچا لیا، امام حسین نے یزیدیت کے خلاف اٹھ کر پوری قرآن کو بچا لیا، دین کو بچا، آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ کی نبوت کو بچا لیا، رسالت کو بچا، 313 کی رسالت کو بچا لیا. یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہیں ہے، جنگ ہے یزیدیت اور امامت کے درمیان، حسینیت کے درمیان. کردار یزیدی ہو تو ہم قبول نہیں کریں گے، کردار حسینی ہو تو ہم قبول کریں گے، کیونکہ حسینیت نتیجہ ہے قدیر کا اور یزیدیت نتیجہ ثقیفہ کا. حسین حسین زندہ باد ہوتا ہے، یزید مرد آباد ہوتا ہے. حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تو خوشی مناتے ہو، تو ایک نبی کا بیٹا شہید ہو گیا تو غم کیوں نہیں مناتے؟ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تو جانور کے خون کی قربانی دیتے ہو، تو ایک نبی کا بیٹا شہید ہو گیا امام حسین، تو پھر زنجیر کا ماں انسان کے خون کی قربانی میں دینا ضروری ہے. آج چاند رات ہے اور ہم نیو ایئر جو ہے وہ نہیں مناتے ہیں، خوشی نہیں مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا نیا سال امام حسین کے غم کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اور اپنے موبائل سے رنگ ٹونز جو ہے میوزک کو نکال دیجئے، 2 مہینہ 8 دن، اس کے بعد بھی یہ رنگ ٹونز نکال دیا کریے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ چل رہا ہے. آج موبائل ہمارے جیب میں رہتا ہے اور شیطان اس میں آ جا رہا ہے، میوزک بج رہی جو حرام ہے. حلال کام کریے، حرام سے بچیے. یہی دین اسلام. امام حسین نے کیا سکھایا؟ امام حسین نے سر کیوں کٹایا؟ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا ہے تو لگ جائے، زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگتی ہے تو لگ جائے. امام حسین شہید ہوتے تو شہید ہو جائے، غازی عباس کے بازو کٹتے تو کٹ جائے، لیکن دین اسلام کو امام حسین نے بچا لیا. امام حسین کا واسطہ ہے. تمام مومنین اور مومنات اپنے موبائل سے یہ رنگ ٹونز جو میوزک ہے اس کو نکال دیجئے، کیونکہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، شوق کا مہینہ ہے، کیونکہ زہرا رومال لے کر آتی ہے اور چاند رات ہے. یہ چاند رو رو کے پکار پکار کے کہتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین بھوکے اور پیاسے شہید کر دی گئی. یہی چاند تھا جو دیکھ رہا تھا کہ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. یہی چاند ہے جو دیکھ رہا تھا
के खैमे नस्ब हुए। यही चांद है जो देख रहा था खैमे हटाए गए। यही चांद है जो देख रहा था 7 मुहर्रम से नहर फुरात पर पहरा लगा दिया गया। यही चांद देख रहा था 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। यही चांद है जो देख रहा था छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों में कूजे ले हुए आवाज दे रहे थे, अल्लाह पानी, चचा जान पानी, अम्मू जान पानी। यही चांद है जो देख रहा था शबे आशूर। एक मरतबा यही चांद देख रहा था कि शबे आशूर तमाम बच्चे माएँ जो है रो रही थी। जब इमाम हुसैन एक खैमे के पास गए, देखा कि अली अकबर के जो है जुल्फे सवार रही है लैला, और फरमाती बेटा तेरा ये चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा कल के रोज। यही चांद है जो देख रहा था। उम्मे रबाब अपने बेटे अली असगर को कहती है, बेटा मैं कह भी नहीं सकती कि तुम जाओ और लड़ो जंग के मैदान में, क्योंकि आप 6 महीने के हो। हम कहेंगे उम्मे रबाब आपका बेटा बहुत ही अच्छा लड़ेगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर आएगा तो अपनी गर्दन पेश कर देगा, खून बहेगा। हाज़ा दारन मज़लूम करबला। आप रोने आए हैं, आज चांद रात है। यही चांद था जो देख रहा था फजर आशूरा। सबसे पहले जो इमाम हुसैन के सामने आए हैं हाथों को जोड़े हुए गाजी अब्बास थे। गाजी अब्बास हाथों को जोड़े हुए आए, कहते आका मुझे इजाजत दीजिए मैं जाऊं और रन में मर जाऊं। इमाम हुसैन को मैं तो मेरे लश्कर का सरदार है। इमाम हुसैन से एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अब्बास आए, लेकिन जब अज़्र के वक्त आए यही चांद था देख रहा था। इमाम हुसैन के सामने हाथों को जोड़ा, कहा कि मुझे भी इजाजत दे दीजिए कि मैं जाऊं और मर जाऊं मक्तल में। इमाम हुसैन ने फरमाया तू तो मेरे लश्कर का सरदार है। दाहिने देखा बाएं देखा, का लश्कर कहाँ बचा जो सरदार बच जाए। यही चांद है जो देख रहा था असर के वक्त। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे थे और गले पे पसे पुसे खंजर चल रहा था। यही चांद है जो देख रहा था शामे गरीबा चलते हुए खैमे थे। अरे बीमारे करबला को ज़ैनब पीठ पे उठा के बचा के लाई, कन्नक का मातम करते हुए आई। यही चांद देख रहा था कि घोड़ा सवार बड़ा नेजा लिए हुए छोटी 4 बरस की बच्ची मक्तल में भाग रही थी। एक शिमर ने 4 बरस की बच्ची के पीठ पर नेजा भोंक दिया। हुसैन की बेटी सगीना करबला की जमीन पर गिरी, उठ के गिरी। एक मर्तबा शिमर करीब आया और कहता है कि ये बालियां मुझे दे दे। बीबी सकीना 4 बरस की थी। इमाम हुसैन ने ईद के रोज बीबी सकीना को बालियां पहनाई थी। आज़ादारों ये बात रोने के लिए काफी है कि आज चांद रात है, आज ज़हरा रुमाल लिए हुए आई है। बीबी ज़हरा फरमाती जब भी हुसैन की मजलिस में आना तो ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान का मातम करती है, क्योंकि मैंने हुसैन को चक्की पीस कर पाला है। शिमर करीब आया, बीबी बालियां उतार नहीं पा रही थी। एक मर्तबा दोनों हाथ बढ़ाए और बालियों को खींच लिया। एक हाथ से छोटे छोटे बालों में हाथ डाले, दूसरे हाथ से जब तमाचा मारा, पहला तमाचा जब शिमर ने मारा है रुखसारा लाल पड़ा, दूसरा तमाचा मारा रुखसारा नीला पड़ा। जब तीसरा तमाचा मारा सकीना ने आवाज दी चचा अब्बास। शिमर तमाचे मारता है, रुखसारा फट गया, खून बहना शुरू हुआ। सकीना तड़प गई करबला की सरजमीन पर। बीबी ज़हरा के रोने की आवाज बुलंद हुई। बीमार करबला की निदा थी, या हुसैन या हुसैन। अल्लाह लको बिस्सालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलिबून। बारे लाज कलील सी इबादत को कबूल फरमा ले। हम में से जो हज उम्रा ज़ात की मुतमन्नी हरमैन शरफैन की बिलतैन की ज़ियारत से नवाज दे। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर करार के चाहने वाले बच्चों की जान और माल इज्जत और आबरू औलाद की हिफाजत फरमा दे। हमारे इमाम ज़मान